السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے انتظامیہ یا کابینہ کی ذمہ داریاں، فنکشنز اینڈ پاورز آف کیبنٹ۔ اسٹوڈنٹس، کابینہ حکومت کے 3 شعبوں میں سے اہم ترین شعبہ ہے، کیونکہ کابینہ ہی وہ متحرک وجود ہے جس کی مدد سے ریاستیں اپنا داخلی نظم و نسق برقرار رکھتی ہیں۔ یہ ادارہ مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین کا عملی اطلاق کرتا ہے، ملک میں امن و امان کے قیام کو ممکن بناتا ہے، دفاعی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ خارجہ پالیسی کو بھی متعین کرتا ہے۔ ملک میں تعلیم، صحت، سماجی امور، زراعت و صنعت کی ترقی اس ادارے کی معاشی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ یہ ادارہ بعض مخصوص تقرراتی اختیارات کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بجٹ بناتا ہے۔ یہ ادارہ قانون سازی کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے اور قانون کو نافذ بھی کرتا ہے۔ بعض ممالک میں یہ اہم عدالتی امور سر انجام دیتا ہے اور عوامی فلاح و بہبود اور مفاد عامہ کے عملی کام بھی اس ادارے کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔ جہاں تک کابینہ یا انتظامیہ کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو اس کا سب سے بنیادی فرض ملک میں نظم و نسق کا قیام ہے۔ کابینہ محکمہ داخلہ کے ذریعہ ملک میں امن و امان کو قائم کرتی ہے۔ اس کی مدد کے لیے فوج اور پولیس کے شعبے موجود ہوتے ہیں۔ قانون شکنی کرنے والے عناصر کو بذریعہ پولیس گرفتار کیا جاتا ہے، عدلیہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سزائیں دی جاتی ہیں۔ کابینہ ہنگامی حالات کو کنٹرول کرتی ہے، بدنظمی کا خاتمہ کرتی ہے۔ اگر صوبوں کے درمیان خانہ جنگی ہو تو کابینہ حالات کو کنٹرول کرتی ہے۔ مختلف گروہوں اور سیاسی پارٹیوں میں کشمکش کی صورت میں حالات کو نارمل نہج پر لانا بھی کابینہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ نظم و نسق کے لیے کابینہ مختلف شعبوں میں منقسم ہوتی ہے اور تمام شعبے اپنے مخصوص حلقہ اثر میں نظم و نسق کو قائم رکھنے اور ریاست کی مختلف ذمہ داریوں کو انجام دینے میں مختلف اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ بچوں، کابینہ کی ایک اور ذمہ داری قانون سازی ہے۔ اگرچہ کہ قانون سازی بنیادی طور پر مقننہ کا کام ہے، مگر پارلیمانی اور صدارتی ہر 2 نظاموں میں کابینہ قانون سازی کے عمل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ مقننہ کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پارلیمنٹ کے اجلاس بلاتے ہیں، اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ کابینہ کا ہیڈ یعنی وزیر اعظم پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے اور اپنی پسندیدہ قانون سازی کی راہ ہموار کر لیتا ہے۔ کابینہ اپنے ذاتی اثر و رسوخ کو بھی استعمال کرتی ہے۔ پارٹی کے اجلاسوں میں کابینہ کے لیڈر اپنی پسند کی قانون سازی کے لیے ممبران کو قائل کرتے ہیں۔ مقننہ کے اجلاسوں میں وزیر اعظم اور کابینہ کی شرکت کی وجہ سے پارلیمانی نظام حکومت میں قانون سازی کا سارا عمل وزراء کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ چنانچہ وہ مسودات جن کی پشت پر کابینہ موجود ہوتی ہے سرکاری مسودات کہلاتے ہیں، اور ان مسودات کو کابینہ اپنی اکثریت کی طاقت کے ذریعے منظور کروا لیتی ہے۔ یوں قانون سازی کا سارا عمل کابینہ کے زیر اثر رہتا ہے۔ جہاں تک صدارتی نظام کا تعلق ہے، اگرچہ کہ کابینہ مقننہ کے اجلاسوں میں شریک نہیں ہوتی اور قانون سازی پر اس طریقے سے سر انداز نہیں ہوتی جس طرح کے پارلیمانی نظام حکومت کی کابینہ سر انداز ہوتی ہے، مگر پھر بھی کابینہ کا ہیڈ صدر قانون سازی کے عمل پر چھایا رہتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کے اجلاس بلا سکتا ہے، اپنے بلائے ہوئے اجلاسوں کو ملتوی کرتا ہے، پارلیمنٹ سے خطاب کر کے اپنی پسندیدہ قوانین کے لیے راہ ہموار کرتا ہے۔ کابینہ کا ہیڈ یعنی صدر مسودات پر دستخط کرتا ہے۔ کوئی بھی مسودہ اس کے دستخط کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا۔ وہ مسودات کو بعض اوقات پاکٹ ویٹو کرتا ہے، یعنی اپنی دراز میں رکھ کر یا اپنی جیب میں رکھ کر بھول جاتا ہے اور اس کو واپس پارلیمنٹ میں نہیں بھیجتا، اور بعض اوقات وہ مسودات کو اپنی سفارشات کے ساتھ پارلیمنٹ میں واپس بھیجتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کر لے تو پھر صدر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مسودات پر اپنے دستخط کر دے۔ اس طرح سے پارلیمانی اور صدارتی ہر 2 نظاموں میں قانون سازی پر انتظامیہ اور اس کا ہیڈ اثر انداز ہوتا ہے۔
علاوہ ازیں پارلیمانی اور صدارتی دونوں نظاموں میں کابینہ کے سربراہوں کی طرف سے ایگزیکٹو آرڈر یعنی آرڈیننس جاری کیے جاتے ہیں، جن کی حیثیت قانون کی سی ہوتی ہے اور جو چند ماہ قانون ہی کی طرح کام کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد یہ باقاعدہ قانون بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کابینہ تفویض شدہ قانون سازی یا ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے ذریعے سے بھی قانون سازی کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن ایک مخصوص پولیٹیکل ٹرم ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مقننہ قوانین پاس کر لیتی ہے اور وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کابینہ کے پاس جاتے ہیں تو کابینہ انتظامی مجبوریوں کے تحت ان مسودات کو اپنے رنگ میں ڈھال لیتی ہے اور ان میں ترمیم کر لیتی ہے، اور یوں ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کے ذریعے بھی کابینہ قانون سازی کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ابھی یہ ٹاپک مکمل نہیں ہوا، اگلے لیکچر میں اس حوالے سے کچھ اور پوائنٹس ڈسکس کروں گی۔